تھیٹر کے جو حالات ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پروڈیوسروں کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ پروڈیوسر، یہ لڑکیاں وہ ہائر کرتے ہیں جو گندے کام کرتی ہیں، جو سیٹیں دیتی ہیں، جو ٹھیک ہے ان کے ساتھ نائٹیں کرتی ہیں. یہ سب پروڈیوسر ان کو کاسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو بھی. اب کام والی لڑکی، سفید پوش جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تھیٹر بند ہوتے ہیں اور جو سفید پوش لوگ ہوتے ہیں وہ لڑکی لڑکوں کو لے جا کے آگے کانفرنس کال پہ لگاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، روٹیاں ان کے گلوں میں ڈال کے ان کو آگے بٹھا دیتے ہیں، ان کی دکھائیاں دیتے ہیں کہ یہ لوگ مجبور ہیں، یہ لوگ ایک کرائے پہ رہتے ہیں، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، ان کی مجبوریاں ہیں، ان کی فیسیں ہیں، ان کے خرچے ہیں. تو ان کو پورے یعنی کہ پاکستان میں یہ کیا کہتے ہیں، عمران خان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ جتنے سفید پوش لوگ ہیں، لڑکیاں لڑکے ہیں، نیچے چھوٹے طبقے والے جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو سامنے لا کے ان کا ہی فائدہ اٹھا کے ان کو ہی آگے رکھ کے تو یہ اپنے تھیٹر اوپن کرواتے ہیں. اوپن کرنے کے بعد یہ وہ لوگ بیچ میں سے غائب کر دیتے ہیں جن کی وجہ سے تھیٹر اوپن ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کا رزق لگتا ہے، وہ لوگ بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں. اور وہ لڑکیاں، وہ آدمی سب کاسٹ ہوتے ہیں جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، جو 2 نمبر ہر چیز پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، فحاشی پھیلا رہے ہیں، ہر چیز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی مجھ سے کرے نا کوئی بھی بات ڈائریکٹ، میں خود اس چیز کی گواہ ہوں کہ میں کہیں پہ بھی کام کے لیے اپلائی کرتی ہوں، میں کسی سے بھی کام کے لیے کہتی ہوں تو سیٹوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ کتنی سیٹیں دیں گے آپ. ٹھیک ہے، 6 سال میں نے 4 سال میں نے جب پہلے کام کیا میں نے سیٹوں والا کوئی سسٹم نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اب آ کے ان ٹوٹل 6 سال ہو گیا مجھے فیلڈ میں کام کرتے، اور میں یہی سن رہی ہوں کہ سیٹیں سیٹیں سیٹیں. ٹھیک ہے، اگر سیٹوں کی بات نہیں ہوتی تو وہ پیمنٹ پروڈیوسر نہیں دیتے کہ جی ہم لوگ اتنی پیمنٹ نہیں دیتے. تھیٹروں کے حالات ایسے ہیں، لوگ ڈرامہ دیکھنے آتے نہیں ہیں. تو یہ جو لڑکیاں فحاشی کر رہی ہیں، اتنے گندے کام کر رہی ہیں، 2-3 لاکھ روپے دے رہے ہیں، وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ پھر وہ بندے کہاں سے آتے ہیں پھر جن کو اتنے اتنے پیسے دے رہے ہیں؟ تو خدا کا خوف کرو، اللہ کا واسطہ ہے، خدا کا خوف کرو. اسی لیے تھیٹر بند ہوتے ہیں، اور میں خوش ہوں. بند کرنے ہیں تو پھر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں، کبھی بھی نہ کھلیں. اور اگر چلانے ہیں تو انسانوں کی طرح چلائیں، اور ان لوگوں کی مدد کریں جنہیں واقعی ضرورت ہے، جو صرف اپنی محنت سے کام کرنا چاہتے ہیں. ان کا حق رکھ کے ایسے نہ بربادی کریں. میں کیوں نہیں کام کر رہی؟ میں بھی ایک ایکٹر ہوں، میں اچھی ایکٹر ہوں. ٹھیک ہے، اچھا کام کرتی ہوں. 6 سال میں میرا ریکارڈ چیک کریں، میں نے جہاں جہاں کام کیا. میں نے لاہور میں کام کیا، میں نے آؤٹ ڈور میں کام کیا. میں لاہور کی فنکار ہوں، میں آؤٹ ڈور کی بھی نہیں ہوں، لاہور کی رہائشی ہوں، لاہور میں رہتی ہوں. میں نے لاہور سے کام سٹارٹ کیا ہے، اور میں لاہور کی ہونے کے باوجود میں نے لاہور میں اتنا کام کیا، آؤٹ ڈور میں کام کیا. ٹھیک ہے، 6 سال میں میرا جتنا بھی ریکارڈ ہے کام کا وہ آپ نکالیں، کسی پروڈیوسر کو بھی بتائیں، کسی پروڈیوسر سے بھی پوچھیں، نکالیں نا. شیزہ جٹ کا ریکارڈ نکالیں نا، بتائیں، دیکھیں کہاں میں نے کام غلط کیا، کہاں میں نے کوئی ورگل کیا، کہاں میں نے کوئی ایسا کام کیا جہاں کسی کو کوئی مجھے کہے کہ یہ اچھا نہیں ہے. اچھے طریقے سے کام کیا اور مسلسل کام کیا، بہت زیادہ کام کیا. اب ایسا کیا ہے، اب ایسا کیا ہو گیا ہوا ہے کہ لوگ سیٹوں کے بغیر ڈرامہ نہیں دیتے، لوگ ڈیمانڈ کے بغیر ڈرامہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، لوگ اپنی من مانی کے بغیر ڈرامہ نہیں کرواتے. کیا پرابلم ہے لوگوں کو مجھ سے کہ میں ڈرامے میں کام نہیں کر رہی؟ مجھے بھی جواب چاہیے نا. بڑے سارے لوگ آتے ہیں، بڑے سارے لوگ چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لوگ منہ بند کروا دیتے ہیں، لیکن کیوں کرتے ہیں ایسے؟ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں، میری کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مجھے صرف یہ جواب چاہیے. میری بھی فیملیز ہے، میرے بھی بچے ہیں. میں اگر 6 سال سے کام کر رہی ہوں یا میں نے کام کیا تو ظاہری بات ہے مجھے میری ضرورت کے لیے میں نے کام کیا، میں نے اپنی محنت سے کام کیا. میں نے تو ورگیلٹی نہیں کی، شروع سے نہیں کی، میں نے گندا کام شروع سے نہیں کیا، میں نے محنت سے کام کیا. تو اب ایسا کیا ہے کہ مجھے میری محنت سے پیچھے کیا جا رہا ہے؟ مجھے کام کرنا نہیں آتا، مجھے بولنا نہیں آتا، یا مجھے کسی سے بات کرنی نہیں آتی. کیا ہے؟ مجھے کچھ جواب چاہیے. مجھے کوئی پروڈیوسر بھی اٹھ کے یہ جواب دے دینا ایسا ہے کیا کہ مجھے ڈراموں میں کاسٹ نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ مجھے وہ وجہ بتا دیں. ایسا کیا ہے؟ سیٹیں نہیں دے سکتی میں نے سیٹوں پہ آج تک کام نہیں کیا، نہیں دوں گی، نہ کبھی دیا ہے تو نہ کبھی دوں گی. ٹھیک ہے، نہیں دوں گی میں سیٹیں، کبھی بھی نہیں دوں گی. میں نے اپنی محنت کے پیسے لیے ہیں. میں نے جب بھی ڈرامے میں کام کیا ہے، کسی کا بھی میں نے ڈرامہ کیا، ٹھیک ہے، تو میں نے سیٹوں کے بغیر کیا. جتنی مرضی کوئی سیٹوں کی ڈیمانڈ کرے میں وہ ڈرامہ چھوڑ دیتی، میں نہیں دیتی. میں کہاں سے دوں اور کیوں دوں؟ میں کیوں بناؤں ایسے فین؟ میں تو نہیں لوگوں کو بلا کے گھروں سے لاؤں گی، یا میں ایک معمولی سی سیٹوں کے لیے میں لوگوں سے بات چیت کروں. ٹھیک ہے، کیوں کروں؟ میں ایکٹر ہوں، میں فقیر ہوں کہ میں لوگوں کو بلاؤں جی آئیں آپ میرے پیچھے آئیں. میں کیوں بلاؤں بھائی؟ کیوں کروں ایسے میں کام؟
یہ تھرڈ کلاس کے کام مجھ سے نہیں ہوتے. اور یہ بات میں صرف اس لیے نہیں کر رہی، یہ بات میں ان سب کے لیے کر رہی ہوں جن پروڈیوسروں نے اس بات کو پکا بنا لیا اپنے ذہن میں. اپنے تھیٹر جو چلا رہے ہیں وہ یہ کام بند کر دیں پلیز، ورنہ میں پھر عمران خان سے یہ اپیل کروں گی کہ تھیٹر ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں. کسی کے بھی کہنے پہ، کسی کی بھی مجبوری سن کے، کسی کے بھی گلے میں روٹیاں دے کے، کسی کی بھی کانفرنس کال دے کے، کسی کی بھی منتیں دے کے، کسی کا بھی احتجاج دے کے، کچھ بھی دیکھ کے، کوئی چیز بھی دیکھ کے، کسی کا بھی ترلا دے کے، کسی کی بھی منت دے کے، کسی کو بھی آگ لگا کے دیکھیں، کسی کی بھی مجبوری نہ دیکھیں. پھر تھیٹر پھر پورے بند کیے جائیں اور ہمیشہ کے لیے بند کیے جائیں. اگر ہم جیسے لوگ کام نہیں کر سکتے پروڈیوسروں کے ساتھ تو تھیٹر ہمیشہ کے لیے پھر بند کر دیے جائیں. فحاشی کی وجہ سے اگر لڑکیاں کام کر سکتی ہیں اور دوسری لڑکیاں گھر بیٹھ سکتی ہیں تو اس سے اچھا تھیٹر بند کیا جائے. مرنا ہے تو لوگ پھر ویسے ہی مر جائیں. یہ اس طرح گندے کام کر کے اور اس طرح ہم جیسے لوگوں کو ذلیل کر کے اگر تھیٹر میں کام ملنا ہے تو اس سے اچھا تھیٹر بند کر دیا جائے. عمران خان صاحب پلیز تھیٹر بند کر دیں. کسی کی بھی کوئی مجبوری نہ سنیں. یہ سب دھوکہ، سب فراڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تھیٹر اوپن کرا کے اور ہم جیسے لوگوں کو گھر میں بٹھائی رکھتے ہیں. میں نے کتنی کالز کی ہیں، میں نے پروڈیوسروں کو کال کیا ہے. میں نے ڈراموں کے لیے میں اپنی بات کرتی ہوں، میں کسی کی بھی نہیں کرتی، میں اپنی بات کرتی ہوں. میں نے لوگوں کو کہا ہے، میں نے کہا ہے مجھے ڈرامے کے لیے کاسٹ کیا جائے، میں ڈرامہ کرنا چاہتی ہوں، مجھے نہیں کرتے. اب مجھے اس کی وجہ بتائیں نا سارے، کیا وجہ. ٹھیک ہے، جونیئر لڑکیاں آتی ہیں، سینئر تو چلو سینئر ہیں. آج اتنی پرانی لڑکیوں کو اتنے پیسے دیتے ہیں، اتنے پیسے دے کے کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے لوگ آ جاتے ہیں تھیٹروں میں، ان کے لیے پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. 30-35 ہزار روپیہ، 25-30 ہزار روپیہ جن لوگوں سے نہیں نکلتا ایک لڑکی کے لیے، وہ کیا تھیٹر چلائیں گے؟ وہ کیا ایماندار ہو سکتے ہیں؟ اور انہیں جن کو 25-30 ہزار روپیہ دینا ہوتا ہے انہیں سے سیٹیں مانگتے ہیں. واہ کیا بات ہے اس تھیٹر کی اور ان پروڈیوسروں کی، شاباش. بس میں یہ کہوں گی کہ پلیز اگر آپ لوگ کام نہیں کروا سکتے لڑکیوں کو اچھے طریقے سے تو پھر میں تو یہی دعا کروں گی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے یہ گناہ پھر پکا ہی بند کر دیں. گھر میں بیٹھے نا آرام سے، گھر میں بیٹھ کے سکون سے فنکشن کریں، سکون سے بیٹھ کے گناہ کریں، جو مرضی کریں، اپنے اپنے گھر میں کریں. کسی کو دکھانے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ اگر انصاف ایک کے ساتھ نہیں ہو سکتا تو پھر کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. مجھے بس جواب چاہیے، مجھے پروڈیوسروں سے. میرا یہ وائس میسیج ہے، مجھے پتہ ہے، میں چاہتی ہوں یہ ہر کوئی سنے میری یہ آواز. ہر پروڈیوسر، لاہور کے پروڈیوسر، آؤٹ ڈور کے پروڈیوسر، میں ہر پروڈیوسر کا اگر کہیں گے تو میں نام بھی لوں گی. ٹھیک ہے، مجھے ہر کسی سے شکایت ہے، مجھے ہر کسی سے شکایت ہے. میں نے ان لوگوں کے پاس اتنا سارا کام کیا اور آج ان لوگوں اگر اتنا سارا کام کرنے کے باوجود بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر یہ کام پہ 100 دفعہ میں لعنت ڈالتی ہوں. لعنت ہے پھر ایسے کام پہ، کیا فائدہ ایسے کام کرنے کا؟ مجھے نا میرے اس وائس کا جواب چاہیے، مجھے پروڈیوسر سے جواب چاہیے. میں نے کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، میرا کوئی کسی سے ریلیشن نہیں ہے، میرا کسی سے بھی کوئی ریلیشن نہیں ہے. ہاں میرے بڑے اچھے پروڈیوسر بھی ہیں، میرے پروڈیوسر کہیں ایسے ہیں ٹھیک ہے جنہوں نے مجھے بڑی عزت دی ہے، جنہوں نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے کام کروایا، جنہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. لیکن اب مجھے دکھ اس چیز کا ہے کہ اب مجھے کاسٹ نہیں کیا جاتا، اب مجھے بلایا نہیں جاتا. اور جو مجھے بلاتے ہیں، جو کاسٹ کرتے ہیں، وہ مجھے سیٹوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں. اور جو سیٹوں کی ڈیمانڈ اگر وہ کینسل ہوتی ہے تو وہ مجھے پیمنٹ سے تانگ کرتے ہیں. پیمنٹ والا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ آگے سے گانے کا ایشو بن جاتا ہے، آپ یہاں نہیں یہاں کریں گی. اور آگے لڑکیاں چاہے کریں وہ کون سی نکلتی ہیں آگے. ٹھیک ہے، جن لڑکیوں کو کوئی جانتا نہیں ہوتا، جو فنکشن والی سیٹوں والی لڑکی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ مجھے کاسٹ کیا جاتا ہے اور ان کے مقابلے میں مجھے کہا جاتا ہے ان سے نیچے کام کیا جائے. کیوں اتنی انسلٹ؟ کیا یہ انصاف ہے پروڈیوسروں کا؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح کام نہیں چلتے. پلیز غور کیا جائے، پلیز سب غور کریں، آپ کی مہربانی آپ سب غور کریں. بہت ساری ایسی لڑکیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں، بہت سارے لڑکیاں جو گھر میں بیٹھے ہیں، پلیز ان کا خیال کریں، خدا کا واسطہ ان کا خیال کریں. چھوڑ دیں، بڑے دنیا کے حالات خراب ہیں. ایک جھٹکا 1 منٹ لگنا ہے، سب فنا ہو جاتا ہے. سال پورا گھر میں بیٹھے رہے ہیں لاک ڈاؤن میں، تب بھی تو گزارے چلتے رہے نا. کسی کا حق نہ رکھیں، نہ کھائیں، میرا حق بھی نہ کھائیں، میرا حق نہ روکیں میرے بچوں کا. تو اللہ میاں ضرور انصاف کرے گا. مہربانی آپ کی.